آج جبکہ پوری دنیا میں تشدد کے متاثرین کی حمایت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکمران نہتے کشمیریوں کے خلاف تشدد کو ریاستی پالیسی کے طور پر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کشمیری عوام کو گزشتہ کئی دہائیوں سے قابض بھارتی فوجوں کے ہاتھوں خوفناک تشدد اور ظلم و جبر کے دیگر ہتھ کنڈوں کا سامنا ہے۔ بھارتی حکمران مقبوضہ علاقے میں اپنے قبضے کو طول دینے کے لیے کشمیریوں کے خلاف تشدد کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال میں لا رہے ہیں۔ بھارت گزشتہ کئی عشروں سے کشمیری عوام کو جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی تشدد کے ذریعے ان کی زندگیوں کو مفلوج بنا رہا ہے۔ بھارتی ریاستی اداروں نے اس متنازع خطے میں جگہ جگہ ایسے عقوبت خانے قائم کر رکھے ہیں جہاں روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو گرفتار کر کے انہیں جسمانی اور ذہنی طور پر ٹارچر کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کے معروف بین الاقوامی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور عالمی ذرائع ابلاغ نے بھی بارہا اس امر کی تصدیق کی ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج اور پولیس کشمیری نوجوانوں کو بری طرح تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے سبب 1 لاکھ کے قریب کشمیریوں کی شہادت کے علاوہ یہاں ہزاروں افراد جسمانی اور ذہنی طور پر معذور نظر آتے ہیں۔ ایک اور رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی 95% آبادی کو ذہنی تشدد کا سامنا ہے۔ اسی طرح مقبوضہ علاقے میں 18 لاکھ سے زائد افراد بھارتی فوج کی پرتشدد کارروائیوں کے سبب ذہنی اضطراب اور جذباتی صدمات سے دوچار ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ بھارتی فوج کے زیر سایہ کشمیر کے ٹارچر سیلوں میں ہزاروں کشمیری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ 5 اگست 2019 کے بعد سے کشمیریوں کے خلاف بھارتی فوج کے ظلم و جبر میں مزید اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ 5 اگست 2019 سے اب تک 2404 کشمیریوں کو قابض بھارتی فوجوں نے بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کا جائز حق دبانے کے لیے بھارت کا منظم طریقے سے تشدد کا استعمال بین الاقوامی قوانین کی واضح خلاف ورزی ہے۔ ان سنگین خلاف ورزیوں پر بھارت کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے۔